أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قرآن کی آیتوں میں یہ آیت شریفہ کو آیت کمالیہ کا نام ملا ہے. خطاب ایمان والوں سے، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سے. ایمان کا دعویٰ یہودیوں کو بھی ہے، نصرانیوں کو بھی ہے، وہ بھی مخاطب ہے. دین اسلام قبول کر لینے کے بعد ایمان کے اوپر قائم اور باقی رہنے والوں کے لیے بھی خطاب، بلکہ مسلمانوں کے لیے خاص طور پر اس آیت شریفہ کو ایک نہیں بار بار تلاوت کیے جانے کے لائق، بار بار سمجھنے غور و فکر کرنے کے قابل والی آیت بتائی گئی. اس لیے اس کو عربی میں جامع الکمالات کا نام ملا ہے. سارے مفسرین کا اتفاق، مفسرین کا نام آتے ہی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سے پہلے مراد ہوتے ہیں، پھر ان کی تعلیم یافتہ تابعین اور پھر ان سے تعلیم پانے والے تبع تابعین. جہاں جہاں یہ بات گزرے گی کہ مفسرین کا اتفاق ہے، مفسرین سے مراد اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پاک بواسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں کو پہنچا، سب سے پہلے تعلیم اور تربیت پائی وہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین. سارے تفاسیر کی اصل بنیاد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، پھر انہوں نے تعلیم دے کر دین اسلام کو اور اسلامی علوم کو، اسلامی فکر کو جو منتقل کیا، تیار کیا، وہ تابعین کہلاتے ہیں. پھر ان کے ذریعے سے جو ملی تبع تابعین کہلاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حین حیات اعلان فرما کر ایک صداقت نامہ بھی جاری کر دیا. زمانے آتے جائیں گے، لیکن یہ 3 زمانے بڑے خاص ہیں، اس کے میں رہنے والے لوگ بھی خاص ہیں، اور دین پختگی کے ساتھ انہیں کے پاس ہے. اس کے لیے الفاظ استعمال فرمائے: خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے اچھا اور بہتر زمانہ ایمان والوں کے لیے وہ زمانہ جس میں میں یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود موجود ہوں. پھر اس کے بعد ملا ہوا زمانہ یعنی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا زمانہ. پھر اس کے بعد والا زمانہ تابعین کا. ثم الذین یلونہم کا 2 مرتبہ ذکر والی حدیث کثرت کے ساتھ ہے. پھر 3 مرتبہ والی ذکر ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اس طرح تبع تابعین تک. تابعین کے زمانے میں یہ سارے تفاسیر مدون ہوئے اور تبع تابعین میں اور تیزی کے ساتھ کام چلا.
تو اس طرح مفسرین کا اتفاق اس آیت شریفہ کے اوپر یہ جامع الکمالات والی آیت ہے. ترجمے میں منٹ 2 منٹ میں بات ختم ہوتی ہے. حقیقت و تفصیل سینکڑوں صفحات پر مشتمل ہے. سارے کلام پاک کے اوپر ایمان لانے کا حکم ہے. اس پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی حقیقت کو بتاتا ہے. لیکن ایمان پر قائم رہنے والے بہت ساروں کو 5 وقت کی نماز پڑھ لینے کا نام سمجھ جاتا ہے کہ میں پکا مومن ہوں. اس کو جھنجھوڑ دینے والی آیت. رمضان میں ایک مرتبہ روزوں کا اہتمام کر لیا، سمجھ گیا کہ میں بڑا نیک صالح پرہیزگار، پابند صوم و صلات. یعنی روٹنگ میں چند کاموں کو اختیار کرنے کی کہ سمجھ گیا کہ دین اتنا ہی ہے. ہر رنگ سے مزین جو دین ہے اس میں سے چند ایک رنگ کو، چند ایک پہلو کو اختیار کر لے کر دعویٰ کر بیٹھتا ہے. اس آیت میں خاص طور پر تاکید ہے کہ فرائض تو بنیاد ہے تمہارے دعوی دین کو ثابت کرنے کے لیے، لیکن تمہارے دعوی دین کو باقی رکھنے کے لیے فرائض سے ہٹ کر ایک چیز ہے، اس کے ہر پہلو کے اندر تم جمے رہنا، تمہارا جوڑ اور تعلق رہنا. آیت شریفہ ہے تلاوت لیس البر ان تولوا، پڑھیں گے بھی آپ ایسا، پڑھتے بھی ایسا. لیس البر لیس البر دونوں طریقے سے زبان جاننے سمجھنے والوں کے لیے وہ وضاحت ہے، عام آدمی کے لیے اس کی ضرورت ہے. معنی میں کوئی فرق نہیں. بر اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کا بھی نام ہے البار. باری الگ چیز ہے، بار اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. بر حدیث شریف میں بھی ہے لا یزید فی الاعمار الا البر والصلۃ. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی حیات کو متعین فرما دیا ہے. چاہے اچھے کام کرو کہ برے کام کرو، جو کرے گا وہ اس کو پائے گا. لیکن جو حیات مقرر ہے، اگر اس مقرر شدہ حیات کے اندر اضافہ اگر چاہتے ہو، کسی کی حیات میں اضافہ ہو سکتا ہے تو یہ بر اضافہ کر سکتی ہے اور صلہ اضافہ کر سکتی ہے. اور یہ دو کام بڑے دشوار اور مشکل ہیں. ترجمے میں سمجھنے میں بہت آسان، عمل کرنے میں بہت دشوار ہے. اسی بر کی وضاحت پوری آیت شریفہ ہے. اب بر کا مطلب ہے ہر قسم کا خیر، خوبی، اچھائی، بہتری والے چیزیں جو اسلام میں بتائے گئیں وہ سارے کے سارے کام کا نام بر ہے. لیکن بعضوں نے چند چیزوں کو اختیار کر کر سمجھ گیا کہ ہم بڑے نیکوکار ہیں. دیکھو لیس البر صرف نیکی نام کی، خیر خوبی بھلائی نام کی صرف یہ نہیں ہے کہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نماز کے لیے آئے، قبلے کی طرف رخ کرنا ہے. ذکر کو بیٹھا میں قبلے کی طرف رخ کرنا ہے. نہیں کرنا ہی نہیں نکلا، وہ تو کرنا ہے. قبلے کے رخ کی طرف نماز پڑھنا ہی ہے. لیکن سب کچھ نیک نامی کا دار و مدار صرف اسی کے اوپر ہے، یہ کہاں سے سمجھ لیا تم نے؟ تو اپنے چہروں کو
مشرق کی جانب یا مغرب کی جانب پھیر دینا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہہ کر بس اتنا ہی کرنے کا نام نیکی سمجھ لیا، یہ کہاں سے نکلی؟ اور یہ کہنے سے یہ چیزیں نیکی سے نکل گئی کہاں سے؟ نیکی کے اندر داخل ہیں، لیکن صرف اتنا ہی کرنے کا نام نیکی ہے، یہ کہاں سے نکلا؟ یہود مشرق کے جانب منہ کر کے عبادت کرتے تھے، اور وہ کیسے کرتے ہیں وہ میرے علم میں وضاحت کے ساتھ نہیں ہے، آ سکتی ہے بات مخفیت کرنے پر۔ نصارہ مغرب کے جانب، اب ہم ہندوستان میں رہنے والے مغرب کی طرف، مدینے میں رہنے والے ان کے لیے قبلہ پڑتا ہے مشرق کی طرف۔ مسلمان بھی قبلے کا حکم آنے سے پہلے جو مسلمان ہوئے تھے نمازیں پڑھتے تھے، کسی بھی جانب عبادت کے نام سے کھڑے ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ قبلے کا حکم آنے سے پہلے جن مسلمانوں کا انتقال ہوا ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جی یہ مسئلہ اٹھانے کا نہیں ہے، حکم آنے سے پہلے بھی اللہ کے حکم کی تعمیل میں جو نماز پڑھی گئی ہے، چاہے کسی نے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا ہو یا مغرب کی جانب پڑھا ہو، جبکہ حکم کی وضاحت نہیں ہوئی تھی، تو اللہ کے لیے تو عبادت کیا نا، بس اس مسئلے کو لے کر تم لوگ زیر بحث میں لا کر کئی نکتہ چینیاں کرنے میں لگ جاتے ہو۔ یہ کرنے کے کام تمہارے لیے بہت ہیں جب دین سے جڑ گئے۔ تو ترجمہ لیس البر ان تولوا، سادہ سیدھا مختصر پوری آیت کا ترجمہ مسلمانوں کے لیے، جو ایمان والے مخاطب جو ہیں، اے مومنو صرف اور صرف نماز پڑھنے کا نام نیکی کہاں سے ہو گیا؟ صرف 5 وقت کی نماز ادا کر لینے کا نام تم نیک بن گئی، یہ کہاں سے نکلا؟ اور سارے کاموں کی طرف آگے بڑھانے والی چیز نماز ہے۔ جب اس آیت کے سارے مفہوم کو سمجھ میں آ جائے، جو ایک مرحلے میں سمجھنا دشوار ہے، مختصر وضاحت میں سمجھنا دشوار ہے، اس آیت شریفہ کے آنے والے ہر کلمے کے ساتھ 20 احادیث طیبہ کے ذریعے سے وضاحت اور تفصیل موجود ہے، جس کو تفسیر کہو۔ اس لیے بار بار پڑھنے، بار بار غور کی جانے والی آیت شریفہ ہے۔ تو نیکی نام کی جو چیز ہے، تو جیسے اسی لیے نماز کا نتیجہ ذکر کر دیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہر قسم کی بے حیائی سے، برائیوں سے۔ معاشرہ جس کو برا کہتا ہے اس نے اچھا نہیں کیا، ان چیزوں سے بھی روکتا ہے، یہ نماز روکتی ہے۔ تو یہ نماز ایک پہلی سیڑھی ہوئی آپ کو، اور لازم سیڑھی ہوئی۔ جب پہلی سیڑھی نہیں رہی تو اگلے سیڑھیوں کا دار و مدار کس کے اوپر قائم رہے گا؟ آگے بڑھنے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی اہمیت کیا حامل ہے؟ سارے سیڑھیوں کا بوجھ اس پہلی سیڑھی کے اوپر ہے، بس وہ پہلی سیڑھی پر چڑھنے لگے تو اس کے بعد سیڑھیاں کا چڑھنا آسان ہو، یعنی وہ ساری چیزیں ہوں۔ خود اللہ نے فرمایا اس طرح ڈانٹ کر کے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، سمجھ لو کہ بر نام کی جو چیز ہے حقیقت میں وہ یہ ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ۔ آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین تک اعتقاد کے پہلوؤں کو ذکر کیا۔ پہلے اس اعتقاد کے اندر پختہ ہو جاؤ۔
انسان کی اس دنیا کی زندگی کو مال کے ساتھ جوڑ دیا، اور مال کے لیے یہ اعتقاد کے ساتھ آمنا باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، ابھی ترجمہ آئے گا، اس کا وضاحت آئے گی، اتنی چیزوں کا تعلق اعتقاد سے، ایمان کی بنیادی چیزوں سے، اس کی حد تک نماز آ گئی، اور صرف نماز کی ادائیگی کا نام نیکی کہاں سے ہو گیا؟ پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم ہے، بندوں کو زکوٰۃ ادا کر دیا، اجی صرف زکوٰۃ فرض ادا کر دینے کا نام تم زکوٰۃ ادا کر دی، یہ کہاں سے نکلا؟ تو اس فرض زکوٰۃ کے علاوہ، اس طرح اس فرض نماز کے علاوہ یہ چیزیں ہیں، اسی طرح فرض زکوٰۃ کے علاوہ آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہاں تک تمہارے ساتھ جو مال کی قسم کی چیزیں تمہارے رب نے جوڑ دیا ہے، اس میں اتنے سارے حقوق پیدا ہوتے ہیں۔ جب ان ساری چیزوں کو سمجھ کر آگے بڑھو تو پھر تمہارا ایمان تکمیل پا رہا ہے، اور یہ صفت خوبی پیدا ہونا ہے۔ یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، سب سے آخر دن کا یقین رکھتا ہو، قیامت کو آخر دن کہتے ہیں، کائنات کو وجود میں لایا، جس دن ساری کائنات کو ختم کرے گا وہ آخر دن، جس دن وجود میں لایا تھا وہ سب الیوم الاول تھا۔ جب گنتی بنتی ہے تو کہنا کہ ختم بھی تو ہوتی ہے۔ جب اول چیز ہوئی تو اس کے بعد بعد والی بھی آخر بھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو علم ہے، اللہ کو جو ایک ماننا ہے، عدد کے لحاظ سے نہیں، اول سے پہلے کچھ بھی نہیں، ایک سے پہلے کچھ بھی نہیں، تو اللہ ایک ہے، تو جب اللہ ایک ہے تو اس ایک سے پہلے کیا ہے؟ تو اللہ ایک ہے، احد ہے، عدد کے ساتھ نہیں۔ جب عدد ہوا تو 2 3 4، پھر ایک سے پہلے کیا چیز کا مفہوم خود بخود دماغ نکالتا ہے اور پھینکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر عدد کے ایک ہیں۔ تو قیامت کے دن کو الیوم الآخر فرمایا، سب سے آخر دن کے اوپر جو اصل بنیاد ہے، جو کوئی بھی انسان کچھ کرنا اور نہ کرنے کا دار و مدار الیوم الآخر کے اوپر یقین کر، اور الیوم الآخر میں ملاقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ اللہ نے جو نظام جوڑ کر رکھے، الملائکہ کے اوپر یقین ایمان رکھنا، فرشتے، مختصر وضاحت کے ساتھ ایمان، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو مقرب مخلوق ہے۔ انسان کو پیدا کرنے کا ذکر فرمایا کہ ہم نے مٹی سے، جنات کو پیدا کرنے کا ذکر فرمایا کہ آگ سے، فرشتوں کو پیدا فرمایا نور سے۔ آگ والا مادہ نہیں ہے، مٹی والا مادہ نہیں ہے، نورانی مادہ ہے۔ جنات کو بھی جسم دیا اور اس میں ایک لطافت پیدا کی، انسانوں کو جسم دیا کثافت والا، فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نورانی جسم دیا ہے، یہ جو جاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی نور دیا ہے، ان کی بھی حیات مقرر ہے، یہ بھی مرتے بھی ہیں، قیامت کے دن انہیں بھی اٹھایا جائے گا، عمریں الگ الگ ہیں۔ ان فرشتوں کو جو پیدا کیا، اگلے سوروں میں وضاحت سے آئیں گی، سورہ فاطر میں خاص طور پر اس کی وضاحت ہے
فرشتوں کی تعداد وما یعلم جنود ربک الا ھو، سورہ مدثر میں فرشتے کتنے ہیں اللہ کے سوا وہ تعداد کو کوئی بھی نہیں جانتا. جب کوئی بھی نہیں تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام صرف اور صرف رب کو معلوم. لیکن سورہ فاطر میں وضاحت فرمایا اجی بعض فرشتوں کو صرف 2 پر دیے ہیں، کسی کو 3 پر والا بنائے، کسی کو 4 پر والا. اب گنتی میں چلو تو چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل حیت، اصل شکل کے پر بتلایا تو 600 پر والے ہیں، مختلف پروں کے ساتھ اس مخلوق کو پیدا فرمایا ہے. اور یہ مخلوق نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، کھانا پینے کا تعلق اس مخلوق کے ساتھ نہیں ہے. مگر ان کی غذا ہے کیا؟ التسبیح والتہلیل، بس اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کے وحدہ لا شریک کا اعلان ذکر کرتے رہنا، یہ ان کی غذا ہے. تو فرشتوں کی غذا ایمان والوں کو دیا جاتا ہے. فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے مسلمانوں تم اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب 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 کرو، جتنا ہو سکتا تم کرتے چلو. چاہوں گا فرشتہ صفت انسان بنو گی، اور اس فرشتوں کو ان کی جزا یہ قرآن میں ذکر کیا، یفعلون ما یؤمرون ولا یعصون اللہ، اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، جو کرتے ہیں اللہ کا حکم. بندے کو کرنے کے بعد اور جنات کو کرنے کے بعد اچھا کیے تو اچھی جزا، برا کیے تو بری جزا. فرشتوں کو کرنے کا حکم کبھی نافرمانی کے بغیر کرتے ہیں تو ان کو کیا ملے گا؟ ان کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ کا قرب. ان کو جنت میں داخلہ نہیں، ان کو جنت میں داخل ہونے کی ضرورت بھی نہیں، بلکہ جنت اور دوزخ کے فیصلوں کے بعد جنتیوں کی خدمت کے لیے دوزخیوں کے عذاب کو جاری کرنے کے لیے بس اس کام کے اوپر لگے رہیں گے ہمیشہ کے لیے. تو اس لحاظ سے مومن، مسلمان سے ہٹ کر مومن، پابند شریعت ہر پہلو میں، کاروبار میں، معاملات میں، ازدواجی زندگی میں، ساری چیزوں میں تو اس کو کہیں گے مومن. اسلام ایمان الگ نہیں ہے، الگ ہے بھی نہیں. اس کی وضاحت ایک سے زائد مرتبہ کی جا چکی ہے. کبھی نماز پڑھتا، کبھی نہیں پڑھتا، حلال کا اہتمام کرتا، کبھی تمیز نہیں کرتا. اس کو مسلمان ہی کہیں گے، اسلام سے خارج قرار نہیں دیں گے. مسلمان کے جیسا اس کے ساتھ برتاؤ کریں گے، مرنے پر دفن بھی کریں گے، مسلمانوں کے قبرستان میں نماز جنازہ پڑھیں گے، لیکن مومن نہیں. مختصر الفاظ میں ایمان کا تعلق دل سے، اسلام کا تعلق زبان سے. اسلام کی ابتدا زبان سے، اس کی انتہا دل پر. ایمان کی ابتدا دل سے، اس کی انتہا زبان پر. لہذا انہیں دونوں لازم اور ملزوم. تو یہ فرشتے ازدواجی زندگی نہیں ہے، بس اللہ پیدا کر دیتے ہیں، بس ہو گیا. تو مومنوں سے، عام مومنوں سے، عام مومن فرشتوں سے افضل ہیں. اس لیے کہ مومن جنت میں داخل ہوتا ہے، یہ فرشتوں کو جنت میں داخلہ نہیں. لیکن خاص مومن خاص فرشتوں سے بھی، لیکن خاص فرشتے الگ ہیں جو ایمان والوں سے افضل ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بتلا دیا. جو خاص مقرب فرشتوں سے بھی زیادہ افضل بتلا دیا
جبریل امین علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا پہ رکوا دیا، اس کے آگے بغیر کسی فرشتے کے رف رف کے اوپر عرش کے قریب تک پہنچا دیا گیا۔ یہ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ جو ایمان رکھنا کیا مطلب؟ اللہ کے پر وحدہ لا شریک کا رکھنا، آخرت کا مطلب ذکر ہے، تفصیل بڑی ہے، جنت کی تفصیل، دوزخ کی تفصیل، صراط کی تفصیل، میزان کی تفصیل، حشر میں واقع ہونے والے واقعات کی تفصیل قرآن جگہ جگہ ذکر کرے گا، احادیث سے وضاحت ہے، والیوم الآخر آتے وہ چیز ہو گئی۔ پھر والکتابی، کلام پاک کی تلاوت کرتے ہوئے غور کرو، الکتاب کا لفظ پڑھنے میں تو ایک جیسا آئے گا، بعض جگہ کاف تے بے لکھا ہوا ہوگا، بعض جگہ کاف تے الف بے لکھا ہوا ہوگا۔ جہاں کاف تے الف بے کے ساتھ کتاب ہے تو وہ ایک ہی کتاب مراد ہے۔ کاف تے بے تے کے پر کھڑا زبر جہاں ہے وہاں اس کی دو قراتیں ہیں، اور ملائکتی والکتابی والکتب، وہاں دونوں قراتیں، اسی لیے رسم الخط اس کا ویسی ہے۔ قرآن کے رسم الخط میں ذری بھی تبدیلی کا کسی کو بھی اختیار نہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہوا ہے ملک لکھا ہوا ہے، میم پہ کھڑا زبر دے کر پڑھتے ہیں، اس لیے وہاں دونوں قرات ہیں، ملک یوم الدین پڑھنا بھی درست صحیح، مالک یوم الدین۔ قرآن کے آخر سورہ میں ملک الناس، وہ مالک کی گنجائش نہیں ہے، یہ مالک اور ملک کی دونوں گنجائش ہے، دونوں اعتبارات سے معنی اور ترجمہ ہے۔ تو والکتاب، کتاب اللہ کی کتاب، یہ اللہ کی کتابیں، ایک بڑی تفصیل۔ والنبیین، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے اللہ کے منتخب بندے تھے، اللہ کے حکم پر مامور تھے، یہ معصوم تھے، فلاں فلاں فلاں۔ تو جگہ جگہ قرآن شروع سے آخر تک والنبیین۔ بدعقیدگی روافض میں، جس کو شیعہ وغیرہ، ان کے پاس ایمان کا ایک حصہ ہے، انبیاء کے ساتھ ساتھ جو ان کے 12 امام ہیں ان کے اوپر بھی ایمان کا حصہ نبیوں کی فہرست میں شامل کرتے ہیں۔ کہیں بھی اشارتاً پورے قرآن میں اس سے آگے کی تفصیل نہیں ملتی۔ ایمان جو رکھنا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا ہر نبی معصوم، از پیدائشتہ انتہا بھی کوئی خطا نہیں، یہ عقیدے سے تعلق تھا۔ اب مال سے متعلق کہ اور جو عطا کرتا ہو مال کو، یعنی زکوٰۃ کے سوا والی چیز، زکوٰۃ کے سوا والی چیز، مال کو علی حبہ، اللہ کی محبت میں، چاہت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن باللہ والیوم الآخر من بات شبعان وجارہ طاویا علی جنبہ، اور کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ شخص اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، سادے سیدھے الفاظ میں پلٹ کے بولو، ایسا شخص ایمان کے دعوے میں غلط ہے، جو اچھا پیٹ بھر کر سیر ہو کر شام میں کھا کر رات گزارے، اور اس کے پڑوس کے اندر بھوک کی وجہ سے بے چینی کی حالت میں وہ رات گزار رہا ہو، اگر ایسا ہے تو وہ پڑوس والا جو مسلمان ہے، جو پیٹ بھر کے کھایا، اپنے پڑوسی کا خیال نہیں رکھا، تو یہ کہاں سے آمن باللہ والیوم الآخر کا اطلاق اس کے پر ہوگا ہی نہیں۔ آپ کہیں گے زکوٰۃ تو سال گزرنے کے بعد رمضان آئے گا میں نکالوں گا دوں گا،
سال کے 12 مہینے، سال کے اور دن کے 24 گھنٹے، سارا کا سارا اطلاق اس کی وضاحت ابھی 30 پارے میں اسی سورے میں آئے گی. ذوی القربا، اس مال کو ذوی القربا کے قریب کے جمع قربا. قرابت دار، قرابت دار دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک نسب سے، ایک حسب سے، ایک سبب سے. نسب سے اور سبب سے. نسب خونی رشتہ، سبب جس میں بیوی آتی ہے، بیوی کے قریبی متعلق لوگ آتے ہیں، یہ سبب ہے. اولاد، ماں باپ، باپ کے بھائی، باپ کے بہنیں وغیرہ سب کچھ یہ نسب سے آتے ہیں. نسب سے اور سبب سے یہ دونوں کے دونوں قربا کہلاتے ہیں. کہیں یہ نہیں سمجھنا کہ یہ بعنوان صدقہ اور خیرات، صدقہ اور خیرات سے اٹھی ہوئی اگلی چیز ہے یہ. والیتامى، یتیم، اس کی بڑی تفاصیل ہیں جس کو ہم ذکر نہیں کر رہے. یتیم سائے عاطفت کی ضرورت تھی باپ کی، باپ کو کھو دیا اپنی زندگی میں، اس کو کہتے ہیں یتیم. کم عمری میں باپ کا انتقال ہو جائے تو یتیم. جانوروں کے اندر بچڑے کی ماں مر جائے تو وہ یتیم. پرندوں کے اندر نر مادہ پرندہ مر جائے، اس کا چوزا رہ جائے تو وہ یتیم. پرندوں میں ماں باپ دونوں مل کر پرورش کرتے ہیں، وہ دونوں مر گئے تو وہ پرندے کو وہ یتیم کہیں گے. جانوروں میں بچڑے کی ماں مر جائے تو یتیم. انسانوں کے اندر باپ مر جائے تو یتیم. محاورے الگ چیز ہے، ہندوستان کے قدیم محاوروں میں سے ہے. ماں اور باپ دونوں زندہ رہنا بچوں کی پرورش کے لیے. خدا نہ کرے اگر موت آ جائے تو باپ کو آ جائے، ماں زندہ رہے. ماں کچھ بھی کرے گی، اپنی عزت کو داؤ پہ لگا دے گی، بچے کو ضائع ہونے نہیں دے گی، اس کی پرورش کرے گی. یہ انسانوں کا تجربہ ہے ہندوستانی محاوروں میں سے. یہ اصول اور قانون والی بات یتیموں کی. والمساکین، جس کو ہم فقیر کہتے ہیں، عربی میں مسکین کہتے ہیں. عربی میں فقیر ایک الگ چیز ہے. اردو میں جس کو ہم فقیر کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں مسکین. تو ان کا درجہ آ رہا ہے ذوی القربا اور یتیموں کے بعد ان فقیروں کا. اردو کے لحاظ سے فقیر، عربی کے لحاظ سے فقیر الگ چیز ہے. لفظی معنی فقیر کے محتاج، اللہ کا محتاج. وابن السبیل، مسافر، چاہے امیر کبیر تھا لیکن سفر میں ہے، سارے ذریعے وسیلے اس سے کٹے ہوئے ہیں، اس کی حالت کو، اس کی شان کو دیکھنا نہیں ہے. صرف وہ مسافر ہے کافی ہے. اس کی طرف سے طلب ہو، مطالبہ ہو یا ایسا کوئی اشارہ ہو اس کے اوپر خرچ کرنا. وہ سائلین، اور اب یہ سائلین جو گھر گھر پھر پھر کے مانگتے کرتے ہیں، سائلین. وہ پھر رقاب، رقبتن کی جمع، اسی کی وضاحت سورہ بلد میں فکو رقبہ. قید میں، غلامی میں کوئی کسی کے پڑا ہوا ہے تو پیسہ دینے پر چھوٹ سکتا ہے. تو اب امت کے اوپر ضروری ہے کہ چاہے بڑی سے بڑی رقم ہو تو واجب ہو جاتا ہے مسلمانوں کے اوپر خرچ کرنا. وہ کس لیے قید ہے، کیا ہونے والا ہے، وہ بات کی بات. مطلق اس کو قید خانے سے باہر نکالنا مسلمان کے اوپر ذمہ داری. انہیں کیوں گیا تھا اس کے اندر وہ بات الگ ہے. وہ قانون کام کرے گا، وہ جو ہونے کا ہوں گا اس وقت. اس کے لیے قید خانے سے باہر کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے ایک عام ذمہ داری.
یہ سوال نہیں آنا کہ قید خانے میں گیا کیوں، اس کا پیچھا ہم کیوں کریں، یہ ہم کیوں کریں جو سوال پیدا ہوتا ہے. اسی لیے تو حکم میں خدا بندی آیا. اجی وہ تو گیا، تم نہیں گئے. تم تمہارے رب کے قید خانے میں جا سکتے ہو، کیا تم معصوم ہو، قابل قید نہیں ہو؟ یہ کہاں سے نکلا؟ جو گرفتار ہوتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، صحیح جرم کے لحاظ سے وہ 1%، 2% سے زیادہ نہیں ہوتے. بقیہ 98 تا 99% تو جرائم میں مبتلا ہو کر پھر بھی پکڑے نہیں جاتے. تو ایسے مجرموں سے تو گلے لگاؤ گی. جو پھنس گیا اس سے نفرت سے دیکھنا، یہ کہاں سے نکلا؟ نفرت اللہ کے حکم سے فیصلہ جاری ہوگا. بحیثیت انسان تمہارے لیے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. یہ انتہائی اختصار کے ساتھ ہے. وہ اقام الصلاۃ، یہ عمل پہلے اختیار کرو، اس کے بعد درجہ دیے نماز کی پابندی کا. اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، زکوٰۃ اور نماز کی ادائیگی کے علاوہ ان چیزوں کو اختیار کرو. اب راہ نیکی کرنا. تحویل قبلہ ہوا، بیچ میں اعتراضات یہودیوں نے کیا، ارے اسی کے اوپر پڑے ہوئے ہو تم، پھر نیک ہونے کا دعویٰ کرتے ہو. نیک بنو. والموفون بعہدہم، کسی سے بھی کوئی وعدہ کر لیا ہے انسان، اس کو پورا کرو. اذا عاہدوا، کسی بھی قسم کا. اس مسئلے کو کئی مرتبہ کئی پہلوؤں سے وضاحت قرآن بھی کرتا ہے. ہمارے تفصیلات کے اندر بار بار چیز گزری ہے. جب کسی سے وعدہ کرو، وعدے کا ایک طریقہ ہے، قسم بھی کھاؤ، منت بھی مانو، عہد بھی کرو، تو انشاءاللہ کے ساتھ جوڑو، یقین کرو. انشاءاللہ کے ساتھ جوڑنے کا، اگر جوڑ دیے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سہولت پیدا فرمائے گا پورا کرنے کی. اور نہ پورا کرنے پر خلاف ورزی نہیں ہوئی، قابل گرفت نہیں ہوں گا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. سورہ کہف. وہاں خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. قرآن کہہ دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ امر بالمؤمنین بما امر المرسلین. سارے